یہ ماں باپ کی دولت ہے، ان ماں باپ کی خدمت کرو، اگر نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمیں جنت کا بنا ہوگا، یہ ماں باپ تو تیری جنت بھی ہے اور تیرا دوزخ بھی ہے، چاہے تو خدمت کر کے جنت لے لے اور چاہے نافرمانی کر کے تو جہنم کو خرید لے، جس کے پاؤں کے نیچے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے وہ بدنصیب ہے وہ انسان جو ماں باپ کو ستائے، تکلیف پہنچائے، کیوں؟ اس لیے اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے گناہ، بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ تو اس میں ایک گناہ بتایا کہ حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا مہا پاپ ہے، بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن ماں باپ کو تکلیف پہنچانے کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اللہ دنیا ہی میں زندگی میں اس کو دکھلا دے کہ تو نے اپنے ماں باپ کو ستایا تھا، آج تیری اولاد تجھ کو ستا رہی ہے، نقل پترہ ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ماں باپ کو تکلیف پہنچانا یہ سمجھ لو کہ وہ انسان معاشرے کا سب سے بڑا بدنصیب انسان ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے 15 علامتیں بتلائی ہیں اللہ کے عذاب کی۔ اس میں فرمایا کہ اتا الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفا اباه، فرمایا جب ایسے حالات آ جائے، ایسے بدنصیب لوگ پیدا ہونے لگے، معاشرہ اتنا تباہ و برباد ہو جائے کہ جوان آدمی اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر کے بوڑھی ماں کو لات مارے، ادھر ماں نے بیوی نے کچھ کان میں کہا اور جا کر کے ماں پر برس پڑا۔ اور جب ایسے حالات آ جائے کہ لوگ دوستوں کے کہنے میں آ کر کے اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑ دیں تو اللہ کے نبی نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا أَوْ مَسْخًا أَوْ قَذْفًا، اب انتظار کرو، آسمان سے آگ کی بارش ہوگی، زمین پھٹے گی، زندہ دفن کیے جاؤ گے اور تمہاری صورتیں سور اور کتوں جیسی ہو جائے گی۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ اللہ کا عذاب دنیا میں اس طریقے سے آئے گا جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے، دانے بکھر جاتے ہیں، اتنا غصہ ہے اللہ کو۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، جو ماں باپ تیرے لیے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، آج تو نے ان ماں باپ کو چھوڑ دیا، اللہ کو اس پر بہت غصہ آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے۔